اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، مدینہ سے مدینے تک کا سفر سید الشہداء کا اس حوالے سے مسلسل دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ درس نمبر 89 گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے کس طریقے سے جانبازی دکھائی گئی، امام علیہ السلام کے اصحاب نے کیسے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان میں سے جناب بریر حمدانی کا تذکرہ ہوا تھا۔ ہم نے کہا تھا جناب بریر حمدانی کے بعد امام علیہ السلام کے اصحاب میں جو ایک شخص ہے کہ جس کا بھائی مخالفین میں تھا اور یہ شخص امام کی طرف سے لڑ رہا تھا، قرظہ، عامر ابن قرظہ نام ہے۔ جب اس شخص کے بھائی نے آ کے امام کی شان میں گستاخی کی تو یہاں سے نافع بن ہلال جملی نکل کے گئے ہیں اور اس کے بعد اس شخص سے جنگ کی اور اسے واصل جہنم کیا۔ جیسے ہی جناب نافع نے حملہ کیا تو اس کے بعد مقابل سے لوگوں کے حملے ہونے لگے۔ جناب نافع انتہائی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ آپ ذرا جانتے ہیں جناب نافع وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں بھی زیارت ناہیہ میں سلام آیا۔ جناب نافع وہ شخصیت کہ اکیلے میں جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام انہیں لے کے گئے تو اس وقت بھی سید الشہداء نے کہا تھا الا تذهب من بین هذین الجبلین، اے نافع ان دو پہاڑوں کے درمیان سے نکل کے ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے؟ اگر چھوڑ کے بھی چلے گئے پھر بھی حسین ابن علی جنت کی ضمانت لیتا ہے۔ قدموں میں گر گئے، مولا کیسی بات کر رہے ہیں، میں کیسے فرزند زہرا کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ یہ ہے نافع بن ہلال۔ عقیدہ دیکھیے گا ان کا، عجیب انداز اختیار کیا ہے۔ جب گئے ہیں اس ملعون کو قتل کر چکے ہیں، مقابل سے ایک شخص آیا جس کا نام ذکر ہوا ہے مزاحم ابن حریث۔ مزاحم ابن حریث آیا اور جیسے ہی مقابل آیا جناب نافع نے رجس پڑھنا شروع کیا، انا الحزبر الجملی انا علی دین علی، میں جملی قبیلے کا شیر ہوں، حزبر اس قبیلے کا شیر ہوں، میں قبیلہ جملی سے ہوں اور دین علی پہ ہوں۔ جب یہ جملہ کہا تو سامنے سے مقابل نے ملعون نے کہا انا علی دین فلان، میں فلان کے دین پہ ہوں۔ فوراً جواب دیا جناب نافع نے کہ فلاں فلاں کا نام لے کے غلط راستہ اختیار نہ کرو، انت علی دین الشیطان، تو شیطان کے دین پہ ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ آپس میں جنگ ہوئی۔ جیسے ہی جناب نافع بن ہلال نے کہا کہ تو شیطان کے دین پہ ہے، تیرا کوئی دین نہیں ہے، تو یہاں سے حملہ ہوا اور جیسے ہی حملہ ہوا جناب ہلال ابن نافع نے ایسا حملہ کیا کہ اس ملعون کو فوراً واصل جہنم کر دیا ایک ضربت نے۔ جیسا ہی یہ مرا ہے، جیسے ہی یہ واصل جہنم ہوا، یہاں مقابل سے توجہ کیجیے گا، مقابل سے ایک شخص جس کا نام عامر ابن حجاج ہے، لوگوں کو چیخ پکار کر کے کہنے لگا یا حمقا، اے بے وقوفوں، اتدرون من تقاتلون، جانتے ہو کہ کس سے جنگ کرنے آئے ہو تم لوگ؟ کن لوگوں سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں فرسان المصر، شہر میں یہ انتہائی بہادر ترین جانباز سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے ہی مزاحم ابن حریث سے ملعون کو قتل کیا ہے جناب نافع ابن ہلال نے بہادری کے ساتھ، یہاں سے مقابل سے ایک شخص آیا جس کا نام ہے عامر ابن حجاج۔ مقابل نہیں آیا، سامنے نہیں آیا، خوف دیکھیے گا، فوراً لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا حمقا، او بے وقوفوں کیا کر رہے ہو؟ اتدرون بمن تقاتلون، جانتے ہو کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں فرسان المصر، شہر میں بڑے سے بڑے لوگوں کو یہ لوگ پچھاڑ دیا کرتے ہیں، یہ شہر کے بہترین جانباز ہیں، لڑاکو ہیں، خبردار، توجہ کیجیے گا، خبردار، یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یبارزن لہم منکم احد، ایک ایک کر کے ان کے مقابل میں کوئی بھی نہیں جائے، رک جاؤ، کوئی نہیں جائے ان کے مقابل میں، ورنہ مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا کرو؟ فَإِنَّهُمْ قلیل، یہ کم رہ گئے ہیں،
کم رہ گئے ہیں، وَقَلَّ مَا يَبْقُونَ بہت کم باقی رہیں گے، لہٰذا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَرْمُوهُمْ إِلَّا بِالْحِجَارَةِ لَقَتَلْتُمُوهُمْ، پتھر سے صرف حملہ کرو گے تم قتل کر دو گے، ایسے جا کے لڑو گے تم قتل ہو جاؤ گے، یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے حسین ابن علی کا دامن۔ یہ ملعون نے جب تقریر کی، عمر ابن سعد نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، ان لوگوں کے اوپر ہر طرف سے حملہ کر دو۔ نافع ابن ہلال بجلی عجیب شخصیت ہیں، تیر انداز تھے، نیزہ بردار تھے، نیزہ بنایا کرتے تھے، یہ یاد رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ شب عاشور دیکھ رہے تھے کس کا کون سا نیزہ ہے، کون سا نیزہ ٹھیک ہے یا نہیں، تمام نیزے ٹھیک کر رہے تھے۔ جناب نافع ابن ہلال یہ شخصیت ہے، اپنے نیزے کے ساتھ انہوں نے کیا کام کیا تھا، اپنے نیزے کے آخر میں جو اپنے نیزے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اس کے آخر میں اپنا نام لکھا ہوا تھا تاکہ پتہ چلے کہ حسین ابن علی کے چاہنے والے نے یہ مارا ہے، اور مسموم کیا ہوا تھا، نیزہ اپنا زہر میں بجھایا ہوا تھا۔ جناب نافع نے دیکھا کہ ہر طرف سے حملہ ہونے لگا، پتھروں کا حملہ ہونے لگا، وہاں سے جب ملعون نے کہا تو جناب نافع کے مقابل میں کوئی نہیں آ رہا تھا، جناب نافع نے فوراً نیزہ پھینکنا شروع کیا، نیزہ چلانا شروع کیا، نیزے سے ہی ان ملعونوں کو واصل جہنم کیے جا رہے تھے، حتیٰ قتل 12 رجلا من اصحاب عمر بن سعد سوا من جرح، زخمی جتنے ہوئے وہ بہت ساروں کو زخمی کیا، اس کے علاوہ صرف تلوار نکالے بغیر نیزے سے ہی 12 ملعونوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ثم جرد سیفہ، اس کے بعد جناب نافع ابن ہلال نے اپنی تلوار نکالی، فحمل علیہم، آگے بڑھ کے حملے کر رہے ہیں جیسے کہ موت کے مشتاق ہے، ایسے بڑھ کے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ انا الحزبر الجملی انا علی دین علی، میں جملی قبیلے کا شیر ہوں، میں شیر خدا کے دین پر ہوں۔ مسلسل یہ جملے کہے جا رہے ہیں اور حملہ کیے جا رہے ہیں۔ فتواثبوا علیہ واطافوا، ایک بڑھ کے جو ہے وہ حملہ کر رہا تھا، وہاں سے پتھروں سے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا، یہ قتل کیے جا رہے ہیں، جہاں بڑھ رہے ہیں لوگ بھاگے جا رہے ہیں، لوگ دوڑے جا رہے ہیں۔ جناب نافع ابن ہلال حملہ کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ دور سے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ اطافوا علیہ یضاربونہ بالحجارہ، کوئی نزدیک نہیں آ رہا تھا، حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے، موت کا مشتاق ہے، لڑے جا رہے ہیں۔ جناب نافع ابن ہلال کوئی نزدیک نہیں آ رہا، دور سے پتھر پھینک رہے تھے لوگ، یہ جناب نافع ابن ہلال ہیں۔ والنصال، کوئی نیزہ پھینک رہا تھا، مسلسل جناب نافع کے حوالے سے لکھا ہے حتیٰ کسروا عضدہ، بازو توڑ دیا ان ملعونوں نے۔ لیکن جناب نافع مسلسل دوسرے ہاتھ سے حملے کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں، زخمی گر رہے ہیں۔ فأخذوه، یہ وہ شخصیت تھی جناب نافع کہ جب اتنا بڑا دائرہ آ گیا، سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے، پتھر مار کے زخمی کر دیا، اس کے باوجود کوئی نزدیک نہیں آ رہا، بڑی مشکل سے اسیر کیا گیا، پکڑ لیا گیا جناب نافع ابن ہلال کو۔ پکڑنے کے بعد فَأَمْسَكَهُ شمر ابن ذی الجوشن، شمر ذی الجوشن ملعون نے پکڑا، اور اس کے بعد تمام اصحاب کے ساتھ شمر ابن ذی الجوشن ملعون عمر سعد کے پاس لے کے آیا، اور عمر سعد نے شمر سے کہا کہ ویحک یا نافع، شمر سے کہا کہ قتل کرو، اور نافع ابن ہلال سے کہا کہ ویحک یا نافع، وہ نافع ابن ہلال کون ہے، ہلاکت ہے تیرے لیے، اس طرح اس نے کہا، یا حیرانی ہے تیرے لیے۔ ما حملک علی ما صنعت بنفسک، تو نے اپنے ساتھ یہ کیا کیا، کیوں اپنے آپ کو اس طرح ہلاکت میں ڈالا، حسین ابن علی کے پاس چلے گئے۔ جناب نافع نے کیا کہا، ان ربی یعلم ما اردت، میرا پروردگار جانتا ہے جو میں نے ارادہ کیا، میں نے ہمیشہ کے لیے جنت کو اپنے لیے لکھ دیا ہے، حسین ابن علی سردار جنہ کے ساتھ ہوں، میں کہیں اور نہیں ہوں، تم اپنی فکر کرو۔ جناب نافع نے جب یہ کہا، ایک شخص نے دیکھا جناب نافع کا خون رس رہا ہے، نظر الی دم یسیل تسیل علی لحیتہ، داڑھی مبارک پہ خون گر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے، اے نافع ہم تمہیں جانتے ہیں، تم نے کیا کیا اپنے ساتھ،
کہا میں حسین ابن علی کے دین پہ ہوں، میں نے جو کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور میں نے تمہارے 12 لوگوں کو واصل جہنم ابھی کیا ہے، تلوار نکالنے سے پہلے تمہارے 12 لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے، اور اس کے بعد میرا یہ عالم ہوا ہے، میں ڈرا نہیں ہوں، ابھی بھی اگر کوئی مقابل آئے تو میں اسے واصل جہنم کروں گا۔ وما الوم نفسی علی الجہد، جو کچھ مجھے ہوا مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میرا ہاتھ سالم رہا اس سے حملہ کروں گا، نہیں تو دوسرے ہاتھ سے حملہ کروں۔ پکڑا گیا ہے، اسیر کر لیا گیا، اس کے باوجود جناب نافع یوں کہ یہ بات ہو ہی رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ لوگوں کا دین بدل جائے گا۔ شمر ذی الجوشن کو کہا گیا، عمر سعد نے کہا اقتلہ، اے شمر قتل کر دو اسے۔ شمر ملعون آیا قتل کرنے کے لیے، تو پھر نافع نے کہا اما واللہ لو کنت من المسلمین لعظم علیک ان تلقى اللہ بدمائنا، اگر تو مسلمان ہوتا تو تیرے دل پہ یہ بات گراں گزرتی کہ تو ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اللہ سے ملے گا، لہٰذا تو مسلمان نہیں ہے، اور اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں کہ تجھ جیسے شر پسند شخص کے ہاتھوں میں قتل ہو رہا ہوں۔ جناب نافع ابن ہلال جملی، جناب نافع ابن ہلال حمد پروردگار بجا لا رہے تھے کہ پروردگار تیرا شکر ادا کرتا ہوں، شمر ملعون کے ہاتھوں مجھے قتل کی شہادت کی سعادت مل رہی ہے۔ جناب نافع ابن ہلال بعض روایت کے مطابق جناب سعید ابن عبداللہ کے بعد شہادت ہوئی ہے ان کی، اور اس کے بعد جناب نافع ابن ہلال کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے کہ کس طریقے سے اس وقت بھی آخری وقت میں بھی امام حسین السلام کی محبت میں اشعار پڑھ رہے تھے، امام حسین السلام کی محبت میں ذکر کر رہے تھے، امام کی شجاعت بیان کر رہے تھے جناب نافع۔ ایک روایت کے مطابق تمام کے تمام حملوں کو ملا کے، نیزے سے، تلوار سے، اور اس سے پہلے کے حملوں کو ملا کے قتل 70 رجلا، 70 ملعونوں کو واصل جہنم کیا جناب نافع نے، اور اس کے بعد اس جملے کا مصداق قرار پائے کہ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، ان اصحاب پہ سلام کے جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ پروردگار سید الشہداء کے اصحاب کے ساتھ ہم تمام کو بھی محشور فرمائے، اور اپنے امام وقت کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرمائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ انشاءاللہ امام علیہ السلام کے اور اصحاب کا ذکر آنے والے درس میں بیان ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔